یعنی سارے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا۔ سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ دار ارقم ان کا تھا۔ وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے، جس طرح ہمارے آج کل کے مسلمان حق گو لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، اور ہم نے یہ دار ارقم ایک قائم کیا ہوا ہے۔ زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں، اول من اسلم علی، پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ دوسری حدیث بھی ترمذی میں ہے 3734، مسند احمد میں ہے 19322، اور سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے چیپٹر میں 8391 ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ میں ان بڑے بزرگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ اہل حدیث جو ہیں ان کو عموماً زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حدیث کی صحت پہ، باقی تو ہمارے لوگ ویسے ہی ہر طرح کی حدیث مان لیتے ہیں۔ یہ بھی زید ابن ارقم سے، اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ صحابی ہیں۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں، اول من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں نماز ادا کی وہ علی ہے، پہلا شخص۔ تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا، اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی، المتوفى 90 ہجری۔ اس بندے کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، قیس بن ابی حازم۔ یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی لذت ہی اس صورت میں ہے۔ یہ المستدرک للحاکم میرے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں سے ورڈ بائی ورڈ۔ المستدرک للحاکم انٹرنیشنل نمبر ہے 6121، یہ بریلویو نے شائع کی ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر کی ہے۔ اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، ہم جے پی جی انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا، میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت، اس بازار میں تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے، وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا۔ میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے۔ اسی اسنا میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے۔ سعد ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے، بعد کی نہیں، یزید کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت سعد آگے بڑھے، لوگوں نے ان کو راستہ دیا، حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے، سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد آئی۔ اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے، یعنی بے شمار گنوائے، وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے، ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں۔ پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں۔ حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بدکی، اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا۔ آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے،
لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا، اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے۔ المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھیں اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے، اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں حدیث تھی، اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نماز پڑھی، سب سے زیادہ علم والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے، اور داماد رسول تو تھے۔ آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کر مسلسل 60 سال تک 99 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اس وقت یہ بدعت ختم ہوئی کہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اور یہ بالدو کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے۔ تنقید ہوتا تو وہ تنقید کا مطلب پھر آپ کو مسلم شریف سے ہی ہم بتا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229، یہ بخاری میں بھی ہے مختصر، صحیح بخاری میں 3703، لیکن مسلم میں 6229، اس کا JPG بھی ہم لگا دیں گے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی کو، جو سابقون الاولون میں سے تھے، آل امیہ آل مروان نے ممبر پہ بلا کر کہا کہ تم حضرت علی پر لعنت کرو، اور الفاظ بھی بتائے، کہو لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت۔ سیدنا علی کا یہ یعنی کنیت تھی، وہ میں انشاءاللہ یہ حدیث پوری بعد میں بیان کروں گا، اسی وقت ٹیسٹ آئے گا، میں اس کو بس ادھر ہی چھوڑتا ہوں۔ باقی میرا ریسرچ پیپر 5B اس کا تعارف بھی انشاءاللہ میں اینڈ پہ کروا دوں گا، اس میں یہ ساری احادیث الحمدللہ موجود ہیں۔ ہم نے تو فرقہ واریت سے بلند ہو کے باتیں کرنی ہیں، چاہے کسی کو بری لگیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں۔ چوتھی حدیث انتہائی رکت انگیز ہے، یہ 7 کتابوں میں یہ حدیث، اور یہ حدیث بھی آپ چند سمجھ لیں چھپی ہوئی حدیثوں میں سے جو ہم نے اللہ کے فضل سے دریافت کی، اور JPG بھی لگا دیں گے انشاءاللہ۔ 7 کتابوں میں ہے حدیث کی، اور سیرت کی تمام کتابوں میں، جتنی بھی مین سٹریم کی اہل سنت کی سیرت کی اور تاریخ کی کتابیں ہیں، لیکن ان سے ہمیں اتنا زیادہ غرض نہیں ہوتا۔ اس میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ ہے، وہ آل امیہ آل عباس کی بھی، ہم تو حدیثوں تک رہتے ہیں، محدثین کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا نا، وہ تو منصف مزاج لوگ تھے۔ میں 7 حدیث کی کتابوں کے ریفرنس پیش کر رہا ہوں۔ مسند امام احمد میں 1787 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسند ابی یعلا میں 1547، اور سلیم اسد نے اس کو صحیح کہا۔ المستدرک الحاکم میں 4842، امام حاکم اور امام ذہبی نے موافقت کی ہے، دونوں نے، یہ حاکم میں، اور اسی کا JPG انشاءاللہ ہم اس میں لگائیں گے بھی۔ ویسے تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ الفاظ ہیں، میں سارے کمبائنڈ بیان کر دوں گا، JPG انشاءاللہ حاکم کا لگا دیں گے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں ازواج رسول والے چیپٹر میں 1103، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 466، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں 8394، مجمع الزوائد میں امام ہیثمی لے کر آئے 14605۔ یہ 7 کتابیں ہیں، اور کم از کم 7 محدثین جو ہیں ہمارے اسلاف، انہوں نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں صحیح کہا، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں صحیح کہا، امام ہیثمی نے مجموع الزوائد میں صحیح کہا، سلیم اسد نے مسند ابی یعلا کی تحکیم میں صحیح کہا، ڈاکٹر عبد المعطی نے دلائل النبوہ کی تحکیم میں صحیح کہا، اور ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی خصائص علی کے اوپر جو کام کیا، اس میں اس کی سند کو کہا کہ سند صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے۔ سند صحیح ہے، اور وہ منکر اس لیے کہ وہ ان کے فرقے سے ٹکراتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کم از کم آدھا سچ تو لکھا کہ حدیث صحیح ہے۔ باقی سارے محدثین اس کو ماشاءاللہ صحیح کہتے ہیں سمیت ان کے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جہالیت میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا، خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا، اور میں تاجر تھا، اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت، آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی، تجارت کے لیے بھی۔ اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس، جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ چچا۔ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ظاہر اوپن مجمع دینی، ارد گرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا پہلے، دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں جب سورج ڈھلا، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا، تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے،
وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا, وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی, وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں, قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں, پھر سجدے میں, اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں. تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب, یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے. تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لواں, حالانکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان خوبصورت, یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ. اچھا, انہوں نے کہا اچھا, اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا ہے نا, یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب, اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا, یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے. اور اس وقت روئے عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالوور نہیں ہے, یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں. اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, اور ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے, رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی. اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف 3 بندے اس دین کے اوپر ہیں. تو حضرت عفیف کہتے ہیں ہائے اے کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا. بعد میں ہو گئے مسلمان, روئے عرض پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا. تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا. اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہزاروں سال کی سپر پاورز گریں گی اور 3 برے اعظموں تک ود ان 17 ایئرس اسلام کی دعوت پہنچے گی. وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو سر عمر سیریز جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں, ریولوشن. تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی